ماہ رمضان مبارک اور قرآن کریم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ عنوانات اپنے بیان کے اعتبار سے گویا لازم و ملزوم ہے۔ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں رمضان کا تذکرہ ضرور آتا ہے، اور جہاں رمضان مبارک کے ذکر کا اہتمام ہوتا ہے وہاں عنوان قرآن کریم فرقان حمید ضرور بنتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو کیونکہ ماہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان کو، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو اور اس کی رفعت کو نزول قرآن کے ساتھ وابستہ کر کے بیان فرمایا ہے، تو بالکل اسی طرح جس دن کسی شخص کی شادی ہوتی ہے یا جس دن کسی کی سالگرہ ہوتی ہے، اس دن گھر میں ہر جانب اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے خوشی اور مبارکبادی کے جذبات ہوتے ہیں۔ بعینہ بلا تمثیل میں نے سمجھانے کے لیے بات عرض کی ہے کہ ماہ رمضان مبارک دراصل نزول قرآن کی ایک سالگرہ سمجھ لیں، ایک شادی سمجھ لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یوں تو سارا سال بلکہ مومن کی زندگی کے تمام ماہ و سال قرآن اور اس کے احکام پر عمل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جڑے ہونے چاہیے، لیکن جب قراءت و سماعت قرآن کی بات کی جاتی ہے تو ماہ رمضان مبارک اس کے لیے بالکل خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اور نزول قرآن باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کی فضیلتوں کو نزول قرآن کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اس ماہ مبارکہ میں کثرت کے ساتھ تلاوت و سماعت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں۔ خود پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز تراویح کی صورت میں تلاوت و سماعت قرآن کا ایک ایسا حسین اہتمام ہم اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے کہ جس کی لذتوں سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے ہر سال پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں اس موقع پر ایک بات آ رہی ہے، اور اسی بات کو میں مختصراً بیان کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بے مثل و بے مثال کتاب ہے جو اس نے اپنے بے مثل و بے مثال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور معجزہ نازل فرمائی ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد اب قیامت تک کسی نبی اور رسول کے آنے کے امکان کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، بعین ہی اسی طرح قرآن عظیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی جانب اہل ایمان کے لیے بالخصوص اور ساری انسانیت کے لیے بالعموم وہ آخری پیغام ہدایت ہے کہ اس کے بعد اب قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی دوسرا پیغام اس کے بندوں کی طرف نازل نہیں کیا جائے گا۔ لہذا قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت، اس کی سماعت، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، یہ مومن کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے مضامین بڑے جمیل ہیں، بڑے حسین ہیں، لیکن سورہ رحمان شریف کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کی زینت فرمایا ہے۔ ایک بڑا عجیب اہتمام اس کی ابتدا میں
ہمیں نظر آتا ہے، جس کا میرے آج کے عنوان کے ساتھ تعلق ہے، اسی کو میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں جو ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سب جانتے ہیں کہ اپنے صوتی ترنم کے اعتبار سے سورہ رحمان بڑی انفرادیت کی حامل ہے. جب اسے پڑھا جاتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شاعری ہے جو بڑے ترنم کے ساتھ، بڑے نظم کے ساتھ، بڑے اوقاف و رموز کے ساتھ، بہت ہی ردیف و قافیے کے ساتھ ہمیں اپنے سامنے اللہ کے کلام کی صورت میں نظر آتی ہے. لیکن جس قدر اس کا صوتی ترنم حسین ہے، جس قدر اس میں الفاظ کی ترتیب جمیل ہے، اسی قدر اس کے معانی اور اس کے مطالب بھی عظیم الشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات میں یہ صفت یعنی اللہ کا رحمان ہونا، یہ رب کائنات کی سب سے ارفع و اعلیٰ، سب سے بلند و بالا اور سب سے عظیم و شان صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو تحریر فرما دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. ساری مخلوق اللہ کی رحمت کی طلبگار ہے، اور اللہ کی یہ صفت رحمت اس کی عطا کا سبب، اس کی عنایات کا وسیلہ اور اس کی نعمتوں کا ذریعہ ہے. اور یہ اتنی عظیم و شان ہے کہ میں صرف ایک حدیث عرض کر کے بات آگے لاؤں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص بھی اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے کسی سبب سے نہیں جائے گا، بلکہ جنت محض اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام سے سرکار نے اس بات کو بیان کر دیا. ایک صحابی رسول نے جرأت کر کے، ہمت کر کے سرکار سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی، گویا جب آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے سوا نہیں داخل ہو سکتا، تو کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گے؟ حدیث پاک میں سرکار کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں بھی. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طلب، اس کی رحمت کی حاجت نہ صرف عام مخلوق کو ہے، بلکہ وہ ذات جسے رب نے تمام جہانوں اور تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، خود ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی حاجت ہے، ضرورت ہے، کیونکہ سرکار اپنی ساری عظمتوں اور عفتوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں میں سب سے عظیم صفت رحمت ہے، اور اسی کا مظہر اس کا یہ نام ہے کہ الرحمن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم صفت کا ذکر فرمایا الرحمن کہہ کر، اور اب اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. اب یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کائنات میں جو شخص بھی جو کچھ جانتا ہے وہ اللہ کی عطا سے جانتا ہے. بلکہ میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
صاحب علم غیب ہیں، تو اس ضمن میں تمام علماء اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ علم حقیقی، علم ذاتی، علم لامحدود، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ حضور علیہ السلام کا علم محدود بھی ہے اور فانی بھی ہے اور عطائی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام جو کچھ جانتے ہیں، حاضر ہو یا غائب، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جس کو بھی جو علم عطا فرمایا، یقیناً ہر علم فضیلتوں کا حامل ہے، لیکن رب کائنات نے الرحمن کے بعد علم القرآن کہہ کر یہ بتایا کہ جس طرح اللہ کی تمام صفات میں اس کی سب سے عظیم صفت رحمان ہے، اسی طرح اللہ کے مخلوق کو عطا کردہ علوم میں سب سے بڑا خزانہ علم قرآن ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، حضور علیہ السلام کو بطور معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو رحمان اللہ کی سب سے عظیم صفت اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطائے علم کی سب سے عظیم نعمت۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، تو رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے خلق الانسان، ہم نے انسان کو تخلیق کیا۔ اب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جس طرح رحمان اللہ کی تمام صفات میں سب سے عظیم صفت ہے، اور جس طرح قرآن اللہ کی جانب سے عطا کیے جانے والے علوم میں علم کا سب سے عظیم خزانہ ہے، بعین اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تخلیق انسانی کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و ارفع، بلند و بالا مخلوق ہے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کی صفات میں صفت رحمان کا موازنہ کسی اور صفت کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کو دیے جانے والے علوم میں علم قرآن کا موازنہ کسی اور علم کے ساتھ نہیں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوقات میں انسان کا موازنہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، چرند پرند، آسمان زمین، دریا پہاڑ، چاند سورج، سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن ان ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہکار مخلوق انسان ہے، جس کو رب کائنات نے اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائکہ بنایا۔ تو اب ترتیب ہمارے سامنے یہ آئی کہ اللہ کی تمام صفات میں رحمان سب سے عظیم صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عطا کردہ علوم میں قرآن اللہ کی سب سے عظیم عطا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان اللہ کی سب سے اعلیٰ و ارفع، بلند و بالا مخلوق۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے خلق الانسان علمہ البیان، اسے بیان کا علم، بیان کا سلیقہ، گفتگو، کلام، بولنے کا ہنر ہم نے عطا فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صفتیں عطا فرمائی ہیں، ساری اوصاف اللہ کی عطا کردہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں چھو سکتا ہوں، میں ٹھنڈے گرم کو محسوس کر سکتا ہوں، میں نرم اور سخت کو محسوس کر سکتا ہوں، میں میٹھے اور کڑوے کو محسوس کر سکتا ہوں، میں قریب اور دور کو محسوس کر سکتا ہوں، میں آواز کے تیز اور ہلکے ہونے کو محسوس کر سکتا ہوں۔ اللہ نے بے شمار اوصاف، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہوں، اللہ نے عطا فرمائے۔ لیکن
اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر علمہ البیان کہہ کر صفت کلام، گفتگو کرنے اور بات کرنے کی صفت اور کلام کرنے اور بولنے کی صفت کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو باقی جانور بھی دیکھتے ہیں، میں سن رہا ہوں تو دیگر مخلوقات بالخصوص جانور بھی سنتے ہیں، میں اگر محسوس کر رہا ہوں تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ جانوروں میں یا یوں کہہ لیجئے کہ باقی حیوانات میں اور انسان میں جو سب سے امتیازی فرق ہے وہ یہ ہے کہ باقی اوصاف تو انسانوں میں بھی ہیں، لیکن یہ نطق کی نعمت، کلام کرنے کی صفت، بات کرنے کا سلیقہ، بولنے کا ہنر اللہ تبارک نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا حیوان۔ حیوان وہ سارے بھی ہیں اور انسان بھی، لیکن ان میں سے کوئی بات نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، کلام نہیں کرتا۔ یہ صفت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو کیونکہ باقی صفات سے یہ صفت عظیم ترین ہے، اس لیے اللہ نے اس صفت کا یہاں پر ذکر کیا کہ علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان کا سلیقہ، بولنے کا ہنر، کلام کرنے کی صفت عطا فرمائی۔ تو اب ترتیب اگر ہم ایک دوبارہ دیکھیں تو دیکھیے، رحمان اللہ کی تمام صفات میں سب سے عظیم صفت، قرآن اللہ کے عطا کردہ علوم میں سب سے عظیم نعمت، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے شاہکار مخلوق، اور بیان، صفت کلام، یہ اللہ کی عطا کردہ ان صفات میں سے جو اس نے انسان کو یا مخلوقات میں سے عطا فرمائی ہے، تمام صفتوں میں سب سے عظیم صفت ہے۔ تو اب یہ چاروں چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں تو اب دیکھیے ترتیب کیا بنی۔ اللہ کی رحمت کی صفت آئی، اور پھر عطا قرآن کی بات ہوئی، تخلیق انسانی کی بات ہوئی، اور پھر کلام کی بات ہوئی۔ اس کا اگر ہم ان چاروں چیزوں کا ایک نچوڑ اپنے سامنے رکھنا چاہیں تو وہ نچوڑ میری نظر میں اس صورت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے، اوروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ اب دیکھیے ترتیب جو وہاں میں نے عرض کی تھی کہ رحمان صفت کا ذکر ہوا، علم قرآن کی عطا کا ذکر ہوا، تخلیق انسانی کا ذکر ہوا، اور اسے صفت کلام کی عطا کا ذکر ہوا، تو گویا اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو تخلیق بھی کیا ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو نعمت قرآن اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے۔ اور جب رب نے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے، انسان بنایا، اپنے محبوب کا غلام بنایا، اپنے محبوب کے وسیلے سے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، اور پھر ہمیں بیان کا سلیقہ، زبان، کلام، گفتگو کی صفت عطا فرمائی ہے، تو اب اس زبان کا اس سے بہتر کوئی مصرف ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ثنا و توصیف کے بیان کے لیے تلاوت قرآن کو اپنا وسیلہ بنائیں۔ یہ مجموعہ ہے اس پوری بات کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑی صفت عطا فرمائی ہے انسان کو، کلام کی صفت، کہ اور دیگر مخلوقات کو نہیں عطا فرمائی۔ تو بزرگوں کا ایک مقولہ بڑا معروف ہے، بزرگ کہتے ہیں نا بھئی توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ صفت کلام جو عطا فرمائی ہے، یہ زبان کی نعمت، بولنے کا وصف جو عطا فرمایا ہے، یہ کیا صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی بات، اپنی ضرورت
کو پورا کرنے کے لیے کسی سے مخاطبت کر لیں. یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے، بغیر زبان کے بھی کرتا ہے، کہ وہ اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے مالک سے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے اپنی ضرورت کا بیان کر لیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اپنے محبوب کا غلام بنایا، نعمت قرآن سے سرفراز فرمایا اور نطق و بیان عطا فرمایا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کریں، قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھیں اور پڑھائیں، سنیں اور سنائیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اپنے غلاموں میں سے بہترین فرد کی بات کی تو یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں فرمایا جو روزہ رکھتا ہے، یہ نہیں فرمایا جو جہاد کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا جو زکوٰۃ دیتا ہے، بلکہ سرکار فرما رہے ہیں، 20 بار آپ نے علماء سے حدیث سنی ہے، بخاری میں مسلم میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے، اوروں کو بھی پڑھاتا ہے، خود بھی سیکھتا ہے، اوروں کو بھی سکھاتا ہے. یعنی قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، قرآن کا سننا اور سنانا، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی تمام نعمتوں کا شکرانہ ہے. اب یہاں میں گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسلسل کے ساتھ جو بیان فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بہترین فرد اسی کو قرار دیا ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی آسان بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک ہمارا ایمان ہے کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب قرآن سراپا نعت ہے تو رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری دی ہوئی صفت کلام کے ذریعے میرے محبوب کی بارگاہ سے ملنے والے اس عظیم معجزے کو میرے محبوب کی نعت اور میری حمد کی صورت میں تلاوت کریں تاکہ میری رحمتوں اور برکتوں کے حقدار بنے. یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور معمول تھا کہ بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں سرکار حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے. احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار پورا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، ایک بار حضرت جبرائیل پورا قرآن سرکار کو سناتے تھے، تاکہ محبوب کے لیے تاکہ محبوب کی جانب سے غلاموں کے لیے قرآن کا سننا بھی محبوب کی سنت بن جائے اور قرآن کا سنانا بھی محبوب کی سنت بن جائے. ماہ رمضان مبارک اس کی مقدس ساعتیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے دامن کو قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، ہم اپنی نسبت اور اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کریں. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی عملی زندگی کا بسر کرنا ہی مقصود مومن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ اپنے محبوب ہی کی طرح ایک نعمت عظمیٰ کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ عظیم قرآن کریم اپنے مضامین کے ساتھ ہمارے ایمان کا مجموعہ ہے. میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ کہہ کر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پوٹے کلمات کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد ماجد الکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا ربنا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بطفیل اپنی کریمی مالک مولا اپنے کرم سے ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. مالک مولا جو کچھ بھی ذکر کیا اور سنا اس کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک مولا قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی ہم سب کو نصیب فرما
تعلیمات قرآنی اور سنت مصطفیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق و موافق ہمیں اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. بالخصوص اس وبائے ناگہانی اور بلائے ناگہانی کرونا کی مصیبت سے تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو، بالخصوص اہل پاکستان کو محفوظ و معمون فرما. رب کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فیل ماہ رمضان مبارک کی برکات و ثمرات کے صدقہ طفیل مالک مولا ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. مصلح الدین نعت کونسل کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما اور تمام احباب کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ